یا آپ پوچھیں گے کہ ویدر پرائمری یا ملٹی ہے، تو گرینڈ ملٹی میں پھر چانس ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ وہ لیکسٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیشو بالکل وہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں اس میں وہ اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہے، تو پرولیپس ہو جاتا ہے۔ ایک آپ پھر ہسٹری پوچھیں گے، کوئی ہسٹری آف سرجری تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ کویشچنز آپ نے ہسٹری میں مسٹ امپورٹنٹ پوچھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ پیشنٹ سے کف کی ہسٹری لیں گے، کیونکہ پرولونگ کف کی وجہ سے بھی نیچے آپ کے سارے پیلوک آرگن پہ پریشر آتا ہے، ٹھیک ہے، کف ہو گیا، ایستما والی ہسٹری آپ پوچھیں گے، اور آپ پھر پیشنٹ کے ایبڈومن ایگزامینیشن کریں گے، کوئی فائبرائڈ تو نہیں ہے، کوئی ماس تو نہیں، اس کی وجہ سے بھی اس پہ پریشر آتے ہیں، تو پرولیپس کے چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نان اسپیسیفک سمٹمز ہیں آپ کے پاس لام، لوکل ڈسٹرب، بیک ایک، بلیڈنگ، انفیکشن، اگر آپ کے پاس السر وغیرہ ہے تو وہ پھر آپ کے پاس ڈسچارج اس سے آ سکتا ہے۔ پرولیپس پہ جب پرولیپس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اکثر السرز بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں پھر آپ کو پیشنٹ میں بلیڈنگ اور ڈسچارج کی کمپلینٹ کرے گی، ٹھیک ہے، اور یوزولی آپ کے پاس اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ اس پہ بھی پرولیپس سے سارا اوبویسلی بلیڈر سب کچھ باہر نکل آتا ہے، تو یوریٹر پہ آپ کے وہ کمپریشن پڑتا ہے، تو کنگنگ آف یوریٹر ہوتی ہے، تو ان میں بھی چانس ہوتا ہے، رینل فیلئر کے چانسز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پراپر وہ اس کا ڈسینڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو رینل فیلئر میں اگر ایز اے ریزلٹ آف یوریٹیرک کنگنگ، ٹھیک ہے، تو یوریٹیرک کنگنگ کی وجہ سے پیشنٹ رینل فیلئر میں بھی جا سکتی ہے۔ سسٹو یوریتھروسیل میں پیشنٹ کو کیا ہوگا؟ سسٹوسیل جب ہے تو آبویسلی بلیڈر کا اور یوریتھرا کا پورشن آیا ہوا ہے، تو آبویسلی پیشنٹ کو یورینری فریکوینسی، ارجنسی، یو ٹی آئی، اسٹریس انکانٹیننس، یہ والے سمٹمز ہوں گے، اور اگر ریکٹل سیل ہوگا باؤل والا تو پھر باؤل والے سمٹمز ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ پراپر ویجائنل ایگزامینیشن کریں گے، پیشنٹ کو آپ ڈورسل لیتھارٹمی پوزیشن میں بٹھائیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس میں پھر پراپر دیکھیں گے کہ السر، پیشنٹ کو آپ کہیں گے کہ نیچے کی طرف پش کرے، دیکھ لیں کہ یہ جو پرولیپس ہے کہاں تک باہر ہوا ہے، تو آپ ڈگری پراپرلی آپ ایگزامن کر لیں گے کہ کوئی السر وغیرہ تو نہیں ہے، اس ٹائم آپ پھر پیشنٹ کو کف کروائیں گے، کوئی لیک وغیرہ تو نہیں ہوئی، کوئی اسٹریس انکانٹیننس اس کے ساتھ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بلیڈر اور جو یوریتھرا کا اینگل نہیں ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ باہر آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر اسٹریس انکانٹیننس ہوتا ہے، لیکنگ آف یورین ڈیورنگ کفنگ، اور نارملی بھی پیشنٹ کو یہ ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کف کروائیں گے، کوئی اسٹریس انکانٹیننس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر آپ پر ایبڈومن بھی کریں گے، کوئی ماس وغیرہ آپ کو تو فیل نہیں ہو رہا، پھر انٹیریئر اینڈ posterior vaginal wall and cervical descent should be assessed with patient straining in lateral position using a Sims speculum، ٹھیک ہے، تو پیشنٹ آپ کو آپ لیفٹ لیٹرل لٹا دیں گے، ٹھیک ہے، آپ سم اسپیکولم پاس کریں گے، پہلے انٹیریئر ویجائنا کو پش کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ ریکٹوسیل اور انٹیروسیل کے لیے دیکھیں گے، پھر آپ posterior vaginal wall کو ریٹریکٹ کریں گے، آپ سسٹوسیل اور یوریتھروسیل کے لیے آپ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیتھوفیزیولوجی تو آپ نے یہ کہ 3 components فار سپورٹنگ آف دا ویجانا کون سے، لیگامنٹ اینڈ فیشیا، ٹھیک ہے، سسپینشن فرام پیلوک سائڈ وال، لیویٹر اینڈ آئی مسلس، لیگامنٹس آپ کے پاس کون سے، یوٹروسیکرل لیگامنٹ، کارڈینل لیگامنٹس، یہ امپورٹنٹ ہیں فار سپورٹ کے لیے، ٹھیک ہے، پیوبو سروائکل لیگامنٹس جو گئے یہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کے یوٹرس کو، لیویٹر اینڈ آئی مسلس ہو گیا، ٹھیک ہے، posterior angulation of the vagina which is enhanced by rise in bladder pressure causing closure of the flap valve. Damage to these mechanism will continue to pelvic prolapse. تو اگر آپ کے پاس کہیں پہ بھی ligaments پہ ڈیمیج آ جائے، لیویٹر اینڈ آئی مسل obviously اس پہ بھی کوئی آپ بار بار پریگنینسی کی وجہ سے ان میں وہ آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر پرولیپس کے کازز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ابھی آپ ڈائیگرام میں دکھایا ہوا ہے کہ آپ کو سسٹو یوریتھروسیل دکھایا ہوا ہے، پھر آپ کے پاس انٹیریرلی دیکھ لیں سارا وہ بلیڈر وہ نیچے کی طرف پش ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ بلیڈر کا سارا دیکھ لیں، پھر اس میں ریکٹوسیل جو posteriorly آپ کا سارا ریکٹم اس طرح بلج آیا ہوا ہے، پھر اس میں آپ کے پاس انٹیروسیل ہے، انٹیروسیل میں دیکھیں یہ سارا جو گٹ بنا ہوا ہے وہ آ کے posteriorly سارا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انٹیروسیل ہے، یوٹرائن پرولیپس آپ کے پاس یوٹرس آ جاتا ہے، اور پروسیڈنشیا پراپرلی آپ کے پاس پورا یوٹرس، اور دیکھیں یہ بلیڈر بھی ساتھ آیا ہوا ہے، ریکٹم تو پورا اس کے ساتھ پروسیڈنشیا کے ساتھ آپ کے پاس سسٹوسیل اور ریکٹوسیل دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں آپ کے پاس اس میں کیا کیا آ سکتی ہیں، اس میں آپ یوٹرو ویجائنل پرولیپس ہو گئے، لارج یوٹرائن پالپ، انٹیریئر ویجائنل وال پرولیپس، کنجینیٹل ڈرمائٹ، ویجائنل سسٹ، یوریتھرل ڈائیورٹیکولم، یہ آپ کے پاس ڈفرینشیل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔
انویسٹیگیشن کوئی سچ انویسٹیگیشن نہیں ہے، لیکن پہلے آپ پیشنٹ کے اگر یورینری سمٹمز ہے تو آپ، کیونکہ اگر آپ سرجری پلان کریں تو اس سے پہلے آپ یو ٹی آئی اگر فار ایگزامپل ہے تو یو ٹی آئی کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. سسٹومیٹری اینڈ سسٹوسکوپی یوزلی انویسٹیگیشن انڈیکیٹڈ نہیں ہے ان کے اگر کوئی اسپیسیفک سمٹمز ہو. The relation between urinary symptom and prolapse is complex. Sometimes with cystourethrosil have concomitant incontinence as the prolapse increase in severity. Urethral kinking may restore continence but lead to voiding difficulty. Should renal failure be suspected, serum, urea and creat should be evaluated and renal ultrasound performed. Urethral kinking usually آپ کے پاس جب 4 ڈگری یو اے پرولیپس ہوتا ہے تو اس میں پھر چانسز ہوتے ہیں یورتھل کنکنگ کا، تو ان میں پھر یوزولی آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ پراپرلی اسکین کریں، الٹراساؤنڈ کریں، رینل الٹراساؤنڈ کریں، اور اس میں یوریا کریٹ بھی آپ کریں گے، یورینل فیلئر آپ کو ایکسکلوڈ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ سرجری پلان کریں تو ساری چیزیں آپ نے یہ کرنی ہے، کیونکہ پھر اوبیسلی سرجری پہ اس کا افیکٹ پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ آف چوائس آپ کے پاس ڈپینڈ آن دا پیشنٹ وشز، لیول آف فٹنس. Prior to specific treatment, attempt should be made to correct obesity, chronic cough, constipation. If the prolapse is ulcerated, a 7-day course of topical estrogen should be administered. تو یوزولی آپ کے پاس فرسٹ ڈگری یو وی پلاس میں تو ہم یوزولی پیشنٹ کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ ڈیلی جو بیسیکلی اگر اوبیسٹی ہے اس کو ریڈیوس کرے، کف ہے تو اس کا پراپرلی ٹریٹمنٹ دیں گے، کف کی ٹریٹمنٹ دیں گے. اگر فار ایگزامپل آپ استھما کی ٹریٹمنٹ دیں گے، اور دوسرا آپ پھر پیلوک کیگل ایکسرسائزز جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پیشنٹ کو جیسے آپ کہیں گے کہ اپنے آپ کو نیچے سے ٹائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، فار 3 منتھ آپ پیلوک فور مسل ٹریننگ کیگل ایکسرسائز ایڈوائز کرتے ہیں. تو فرسٹ ڈگری یوزولی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. سیکنڈ ڈگری میں ہم یوزولی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیشنٹ کا کوئی سمٹمز مطلب اتنے نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، اوبیسلی سیکنڈ ڈگری تو انٹرائٹس سے باہر آتا ہے، تو وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی ایج کیا ہے، پیشنٹ فرٹیلیٹی چاہتی ہے نہیں چاہتی، تو اس کے اکارڈنگلی پھر ہم سیکنڈ ڈگری پرولیپس کو ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یوزول ہمارے پاس اگر پیلوک فلور مسل کے ساتھ، تو کیونکہ وہ تو سیکنڈ ڈگری انٹرائٹس سے باہر ہوتا ہے، تو اس میں آپ رنگ پیسٹریز بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں. اگر پیشنٹ ایڈوانس ایج ہے اور کوئی انڈر لائن کاز ہے، آپ سرجری نہیں کر سکتے، تو ان میں آپ پھر رنگ پیسٹری ایڈوائز کر سکتے ہیں. اور اگر پیشنٹ فرٹیلیٹی چاہتی ہے تو ان میں پھر اپنے پروسیجر ہے، پھر آپ اس میں سیکرو اسٹیروپیکسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سیکرو اسٹیروپیکسی کا بھی ہم ڈیٹیل سے اس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پریونشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ شارٹنگ آف سیکنڈ اسٹیج آف ڈیلیوری اینڈ ریڈیوس ٹرامیٹک ڈیلیوری may result in few women developing a prolapse. The benefit of episiotomy and HRT as the menopause have not been substantiated. تو پریونشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ سیکنڈ اسٹیج ڈیلیوری میں شارٹن کریں، اوائڈ انسٹرومنٹل ڈیلیوریز اور ٹرامیٹک ڈیلیوری کو آپ اوائڈ کریں اور ایپیزیوٹمی دیں. ٹھیک ہے. میڈیکلی آپ کے پاس فار ایگزامپل if women have to have uterovaginal prolapse and no symptoms, then it would be inappropriate to offer an surgical treatment. ٹھیک ہے.